کے بعد یہ جو اصطلاح ہے تصوف، اس کے معنی میں بہت سارے اصطلاحی معنی میں بہت ساری رائے ہیں، بہت ساری رائے۔ لغات کے حوالے سے ہم نے تصوف کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں بھی اختلاف تھا، لیکن جو اصطلاحی معنی ہے کہ تصوف کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بہت ساری رائے، مختلف رائے ہیں مختلف لوگوں کی، جس کی شروعات کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی۔ مطلب کہ شروع کب سے ہوا تصوف، شروع کب سے ہوا اور کس سن میں شروع ہوا یہ کام، اس کی کوئی ٹھوس واضح دلیل بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک بدعی طریقہ ہے اور صحیح طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پیج جو ہے درس نظامی کورس ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اس پیج پر کلاس ہوتی ہے درس نظامی کی۔ ابھی بھی اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہے، کوئی شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم داخلہ دے دیں گے اور اس کی جو ہے کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس الرحمن آن لائن اسلامک اکیڈمی، اس حوالے سے ہمارا جو ہے اتوار کو کوئی نہ کوئی ایک علمی لیکچر ہوتا ہے جس میں بہت ہی اہم معلومات دی جاتی ہے۔ تو اب چند لیکچرز ہمارے ہوں گے اس حوالے سے کہ تصوف اور اسلام، تصوف جو کہ آج کل پھیلتا جا رہا ہے، اور اسلام، اس میں کیا فرق ہے، ان میں کیا جو ہے اختلاف ہے اسلام اور تصوف میں، کیا تصوف کی تعلیم اسلامی تعلیم ہے، کیا خرابیاں ہیں تصوف میں، صوفیت میں، اور اسلام کیا ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس حوالے سے ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے۔ عزیز طلبہ اکرام اور دیگر ساتھیوں، تصوف اور اسلام، ہم پہلے تصوف کی تاریخ کا دیکھتے ہیں کہ تصوف کہاں سے شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام کی جو نبوت کی زندگی تھی، آپ کا نبوت کا جو دورانیہ تھا، وہ دورانیہ اسلام، اس میں جو ہے ہر قسم کے اختلاف اور فتنے سے بچا رہا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خلفائے راشدین کے دور میں زیادہ فتنہ دین کے حوالے سے کوئی پھیلا نہیں سکا۔ اس کے بعد پھر جو دور آیا وہ تابعین کا، تبع تابعین کا، ان کا دور بھی چلتا رہا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے دور کے بعد بہت سارے فتنوں نے جنم دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان فتنوں نے جنم کیوں لیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ یہودی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، اور بھی تھے جو اسلام دشمن تھے۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ان سے کوئی بھی فتنہ برپا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی بات ایسی کریں گے تو فوراً وحی کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ اکرام جو دین کے پہرے دار تھے، خاص طور پر خلفائے راشدین، جب وہ بھی گزر چکے، تو بعد میں لوگوں کو موقع ملا 100 ہجری تک، 110 ہجری یا 100 ہجری کے بعد تک، جب تک صحابہ زندہ تھے تو یہ فتنے بہت ہی کم تھے، لیکن صحابہ اکرام کے دنیا سے جانے کے بعد اب راستہ جو ہے بہت ہی آسان ہو گیا یہودیوں کے لیے، ملحدین کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بہت سارے فتنے تھے۔ خوارج کا فتنہ تھا، سیدنا عثمان کے دور میں بھی جو ہے خوارج کا فتنہ،
ناصبیوں کا فتنہ، یہ فتنے بعد میں شروع ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدین کے دور کے بعد، جیسا کہ عبداللہ بن سبا ابن سبا جن کو کہا جاتا ہے، بڑا معروف یہودی شخص مسلمان ہوا، اور پہلے والی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنیاں تھی وہ بعد میں نکالنے لگے، ان کو موقع مل گیا، کیونکہ روک تھام نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کوئی دین شریعت اب نازل نہیں ہونے والا، ہم اگر کوئی خیانت بھی کریں گے، کوئی فتنہ بھی کریں گے تو اس کو روکنے کے لیے کوئی وحی کے ذریعے جبریل نہیں نازل ہوگا، نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا کہ کون صحیح کون غلط، اس لیے انہوں نے جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں خرابیاں پھیلانا شروع کر دی۔ اب مشرکین مکہ اور ان کو کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے معاملات ایسے کیے؟ ان کو یہ دشمنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو جو ہے نرمی پر اکسایا جائے اور آپ جو ہے نرم پہلو اختیار کریں، بتوں کے حوالے سے، معبودان باطلہ کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نرم پہلو اختیار کریں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ قلم کی، فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، کوئی ٹائم پیریڈ رکھ دے، کوئی ہفتہ رکھ دے، کوئی دن رکھ دے، کوئی خاص، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم اللہ کی پوجا کریں، اس طرح جو ہے آپس میں کمپرومائز کر لیں، پھر اس کے بعد فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، بلکہ سارے ایک دوسرے سے خوش ہوں گے، آپس میں جو تعصب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، فرقہ واریت کا بھی فتنہ نہیں ہوگا، ساری باتیں جو ہے حل ہو جائیں گی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جو پروپیگنڈا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہی آپ نے بیان کیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی جو ہے دین سے چھوڑ کر اور الگ بتوں کی پوجا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مشرک بن جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو جو ہے شرک سے نکال کر توحید کی طرف آنا، روشنیوں کی طرف لے کر آنا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ شرک کریں اور اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادت کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ جب آپ نے نہیں مانی تو یہ کھلم کھلا آپ کے دشمن بن گئے، اور پھر انہی کے لوگ، یہودیوں میں سے اکثریت جو تھی صحابہ کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے فتنے شروع کیے۔ تو جیسا کہ بہت سارے فتنے ہوئے، جن میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے صوفیت کا اور تصوف کا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے حوالے سے کچھ لغات جو ہے اس میں تعریف دیکھتے ہیں۔ تصوف کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے تصوف کا؟ تاریخ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو تصوف کی تاریخ کا نہ اللہ کے رسول کے دور سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور سے، نہ ہی صحابہ تابعین، تبع تابعین کے دور سے، بلکہ یہ بہت بات کا فتنہ ہے، ایک سلوک طریقہ جس کا مدار زندگی کی سادگی، موٹا چال چلن، اخلاقی اور روحانی بلندی پر ہوتا ہے۔ یہ قاموس الوحید کے اندر تصوف کی معنی اور مطلب لکھا گیا ہے، یعنی سادہ زندگی گزارنا اور جو ہے اخلاق اور روحانی بلندی پر جو ہے زندگی گزارنا، اس کا نام ہے تصوف۔ ایک اور فیروز اللغات جو بڑی معروف لغات کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ صوفیوں کا عقیدہ یا مسلک۔ تصوف صوفیوں کے عقیدے یا مسلک کو کہا جاتا ہے، یا علم معرفت کو کہا جاتا ہے، یا دل سے خواہشات کو اور دور کر کے خدا کی طرف، اللہ کی طرف دھیان، تزکیہ نفس کا علم، ان سب چیزوں کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ فیروز اللغات کی میں نے آپ کو بات بتلائی۔ اس کے بعد ایک اگر اردو دائرہ معارف اسلامیہ کو دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صوفیانہ زندگی کے لیے وقف کر دینا، اس کو کہتے ہیں تصوف، یعنی تصوف کی راہ میں چلا گیا، صوفیانہ زندگی کی جس نے پسند کیا تو اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تو آپ نے 3 تعریفیں تصوف کی سنی، تینوں مختلف تھی۔
تینوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ہر کوئی الگ تعریف کر رہا ہے۔ کچھ تعریفات جو ہے آگے بھی ہیں، میں وہ باتیں جو ہے نا انشاءاللہ وہ جب تعریف بیان کریں گے پھر اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب اور دل کی صفائی کا نام تصوف ہے۔ یہ اصطلاح اختیار کی گئی اس کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور دل کی صفائی ہو۔ اللہ کو کن طریقوں سے، کن اعمال سے راضی کیا جا سکتا ہے اور کس اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کتاب و سنت میں تفصیل موجود ہے۔ کتاب و سنت میں تفصیل موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری شریعت، پورا طریقہ اعمال کی زندگی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے وضاحت قرآن میں بھی بیان فرما دی اور نبی علیہ الصلاۃ کی احادیث میں بھی وضاحت موجود ہے۔ تو پھر تصوف کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا جو ہے اسلام نے کوئی طریقہ دیا ہے کہ اس کے طریقے کے مطابق عمل کرو؟ نہیں۔ ابھی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، پھر آگے پیچھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ کی حقیقی عبادت کرنا، شرک سے توبہ، بیزاری کا اظہار کرنا، یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اسی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز ادا کرو۔ یہ جو کام ہے ان سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آئے، پرہیزگی آئے۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ روزے رکھنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا مسلمان ہو کر یعنی فرما بردار ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، موت آئے تو تم فرما بردار ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ کام کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں بہترین تجارت ہے اور اللہ سے تم سودا کر رہے ہو اور عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ فرمایا کہ ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے قرب کا ذریعہ بتلا دیا ہے، اعمال کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، کون کون سے عمل ہے، کون کون سی نیکیاں ہیں جس کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت بڑھے گی اور اللہ کی رضامندی تمہارے اوپر آئے گی۔ تو ایسے اعمال تو اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار بیان کی۔ یہ تو چند مثالیں میں نے دی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے وہ چیزیں نہیں بتلائی جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ جب قرآن نے بتلا دیے تو پھر تصوف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں 3 خاصیتیں ہوں، جس میں 3 خصلتیں ہوں، وہ شخص جو ہے ایمان کی حلاوت حاصل کر سکتا ہے، یعنی ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا جو مزہ ہے وہ چکھ سکتا ہے۔ کون سے 3 باتیں؟ اللہ اور اس کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول اس کے نفس میں سب سے زیادہ ان سے محبت ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرے نمبر پر، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور کوئی لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی شخص ایمان کی حلاوت حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر، کفر میں جانا، یعنی پہلے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ کافر ہونا اس کے نزدیک اتنا برا ہو، اتنا ناپسند ہو جس طرح وہ آگ میں کودنا ناپسند کرتا ہے۔
یعنی اس قدر اس کا ایمان مضبوط ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، یعنی اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اطمینان سکون محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا. یعنی یہ اعمال ہیں، یہ چیزیں ہیں جس سے آپ اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، ایک دیہاتی شخص سوال کرتا ہے کون سا شخص بہترین ہے، یعنی لوگوں میں اچھا انسان کون ہے. آپ نے فرمایا جس کی عمر بڑی اور عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوں، اچھے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں، وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص سب سے بہترین شخص ہے. یعنی زندگی بڑی ہو، اعمال کون سے اعمال؟ اعمال قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، وہ اعمال جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اپنی طرف سے من گھڑت اعمال نہیں، وہ تو رد ہو جائیں گے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اعمال کی زندگی گزارتا ہے، بڑی عمر ملی ہے اور اعمال کی زندگی اچھی زندگی گزارتا ہے، وہ شخص بہترین شخص ہے. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال بتائیے جس سے میں جنت حاصل کر سکوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتلایا؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رسول اللہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو. یہ آپ نے بتلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال بتلائے. یعنی وہ پوچھ رہا جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو جنت کے لیے تصوف ضروری نہیں ہے، بلکہ دین کے بنیادی ارکان اور اعمال ان پر عمل کرنا ضروری ہے. سیدنا معاذ سے بھی ایسی حدیث ملتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال، سارے معاملات بیان کر دیے ہیں. آپ نے کوئی بھی چھپائی نہیں ہے بات، عمل بھی نہیں چھپایا، کوئی کام بھی نہیں چھپایا، کوئی بھی ایسا اچھا عمل چھپایا نہیں ہے. اب اس کے علاوہ شریعت نے یہ بھی بتا دیا عمل کیسے کرنا ہے، کس طریقے پر کرنا ہے. کسی تصوف کے ذریعے سے کرنا ہے، کسی جو ہے تصوف کے سلسلے کے ذریعے کرنا ہے، یا صوفیت کے جو طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے سے عمل کرنا ہے. نہیں، بلکہ فرمایا عمل کرنا ہے تو کس طرح؟ کتاب و سنت کے مطابق، ان کے طریقے پر. جو کتاب و سنت میں طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا. پتہ چلا کہ تصوف کی جو راہ یہ بعد میں اختیار کی گئی ہے. صحابہ نے کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا، رسول اللہ نے کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا. قرآن مجید کی چند آیات میں بیان کر دوں اطاعت رسول کے حوالے سے اور اللہ کی فرما برداری کے حوالے سے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. میری کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کی محبت ایک شخص چاہتا ہے. تصوف کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرو. تو اللہ فرماتا ہے رضا اس طرف نہیں ہے، تصوف کی طرف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت یہاں سے ملے گی، اتباع رسول سے، اپنی مرضی سے، اعمال سے اللہ کی جو ہے رضامندی نہیں ملے گی. فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو. ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایک اور مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے وہ پکڑ لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ اسلوب، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں، کلام الہی کے اندر، قرآن مجید میں اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ عمل ایسے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، تصوف کی راہ سے نہیں، کسی اور طریقے سے نہیں، کسی دنیا کے شخص کی جو ہے تقلید شخصی کر کے نہیں، بلکہ عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کتاب و سنت نے بتلایا ہے. تو یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اعمال بھی بتلا دیے کہ کون سے کرنے ہیں، دوسرے نمبر پر کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی بیان کر دیا. اب تصوف کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے اعمال بھی اپنی مرضی کے ہیں اور طریقے بھی اپنی مرضی کے ہیں. تو پھر وہ کیسے ہم اسلام مانیں؟
جب اعمال بھی اپنی مرضی کے، طریقہ بھی اپنی مرضی کا، حالانکہ اللہ نے اعمال بیان کر دیے، طریقہ بھی بیان کر دیا، اس کو چھوڑ کے ایک الگ راہ بندہ اختیار کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ کیسے قابل قبول ہوں گے، کیسے وہ حجت ہوں گے؟ اس کے بعد یہ جو اصطلاح ہے تصوف، اس کے معنی میں بہت سارے، اصطلاحی معنی میں بہت ساری رائے ہیں، بہت ساری رائے۔ لغات کے حوالے سے ہم نے تصوف کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں بھی اختلاف تھا، لیکن جو اصطلاحی معنی ہے کہ تصوف کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بہت ساری رائے، مختلف رائے ہیں مختلف لوگوں کی، جس کی شروعات کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی۔ مطلب کہ شروع کب سے ہوا تصوف، شروع کب سے ہوا اور کس سن میں شروع ہوا یہ کام، اس کی کوئی ٹھوس واضح دلیل بھی نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک بدعی طریقہ ہے اور صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو جب اس کی کوئی ٹھوس دلیل ہی موجود نہیں ہے، کب شروع ہوا، شروعات کی دلیل ہی موجود نہیں، تو حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ حجت تو وہی ہوگی جس کی دلیل کتاب و سنت میں، اور پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے، ان کی ساری سند موجود ہو، پتہ چلے کہ یہ کام شروع سے اللہ کے رسول کے دور سے چلتا آ رہا ہے، صحیح سند سے موجود ہو، کتاب اللہ کے اندر موجود ہو۔ یہاں تو کوئی سند ہی نہیں ہے تصوف کی، نہ ہی کوئی پتہ ہے کہ کب شروع ہوا تصوف۔ علامہ احسان الہی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کتابیں ان کی کافی لکھی ہوئی ہیں، بڑے مصنف ہیں، بڑے معروف، اور خطیب بھی بڑے معروف ہے، آج کل سوشل میڈیا پر اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جو آج کل علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ معتصم الہی ظہیر، یہ جو تینوں بھائی ہیں، ان کے والد محترم تھے علامہ احسان الہی ظہیر، جو شہید ہو گئے بم دھماکے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اپنی کتابوں کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے اصل اشتیاق کی طرح تصوف کی تعریف میں بھی بہت اختلاف ہے، یعنی اصل پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا تصوف کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی میں بھی بڑا اختلاف ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مشہور صوفی ابو مظفر قطب الدین اور منصور مروزی، یہ 491 ہجری میں فوت ہوئے، 491 ہجری میں، اپنی کتاب میں تصوف کی 20 سے زیادہ تعریفیں نقل کرتے ہیں کہ 20 سے زیادہ تعریفیں اس نے خود اکیلے نے ایک نے بیان کیے، جو صوفی ہے معروف صوفی، اس نے کیا کیا ہے، 20 تعریفیں تصوف کی ذکر کی ہے۔ اسی طرح جو سراج توسی ہے اور سہروردی وغیرہ، انہوں نے بھی مختلف تعریفیں نقل کی ہے تصوف کی کہ یہ تعریف ہے، کوئی کہتا ہے یہ تعریف ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح اتنی ہے، کسی نے اتنی۔ اسی طرح قشیری نے اپنی کتاب میں 50 سے زیادہ تعریفات کی ہیں، یعنی 50 سے زیادہ اس نے صرف تصوف کی تعریف کی ہے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ سہروردی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشائخ کے 1000 سے زائد اقوال ہیں۔ یہ عوارف المعارف کتاب ہے ان کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ 1000 سے زائد جو ہے اقوال ہیں کن کے، مشائخ کے، تصوف کی تعریف اور معنی کے حوالے سے، مطلب کے حوالے سے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر شخص نے اپنی تعریف کی، اپنی مرضی کی تعریف کی، یعنی کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ کے اندر کوئی دلیل اور ثبوت ہوتا تو تعریف واضح ہوتی۔ جیسا کہ کتاب اللہ کے اندر کوئی بھی بات آپ نکال لیں، نماز کا نکال لیں چیپٹر، یا کتاب اللہ سے آپ زکوٰۃ کو اٹھا لیں، آپ روزے کو اٹھا لیں، آپ حج کو اٹھا لیں، عمرے کو اٹھا لیں، یہ چیزیں جتنی بھی اٹھائیں گے آپ، کتاب اللہ کے اندر اگر مجمل ذکر ہے تو اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ آپ نے طریقہ بتلایا نماز کا، آپ نے روزے کا طریقہ بتلایا، آپ نے جو ہے زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا، آپ نے زکوٰۃ کتنی ہے سارا نصاب بتلایا، تو ہر ایک چیز کا طریقہ، خذوا عنی مناسککم، حج کے موقع پر آپ نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو حج کا طریقہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، آپ کے جو طریقے اعمال ہیں وہ سارے موجود ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ پورا موجود ہے۔ تو شریعت کے مطابق اگر آپ چلتے، آپ کے پاس ساری چیز کی دلیل موجود ہے اور سب وضاحت موجود ہے کہ یہ طریقہ ایسے، یہ عمل ایسے، اس کو کرنا ایسے، یہ عمل ایسے ہے، اس کو اس دن کو کرنا ہے، اس رات کو کرنا ہے، یہ ساری شریعت کے اندر وضاحت موجود ہے، کوئی بھی ابہام شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔
صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. لیکن اگر آپ تصوف کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ابہام ہی ابہام ہے، کیونکہ اس کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں کب شروع ہوئی. اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کا بڑا تصوف کا تھا اس نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر الگ تعریف لکھی ہے. تعریفات سب کی الگ. اب بتائیں اگر ایک شریعت کا معاملہ ہوتا تو ہر کسی کی تعریفات الگ کیسے ہوتی؟ روزے کو دیکھ لیں، مسلمان جتنے بھی روزہ رکھتے ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے. آپ حج کو دیکھ لیں، مسلمان حج کرتے ہیں ان کا طریقہ تھوڑا بہت کوئی معمولی فروع اختلاف موجود ہے، لیکن طریقہ ایک ہی ہوگا. یہاں پر کیا ہے، تصوف نے ہر کسی نے الگ تعریف کی. کسی نے کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، کسی نے کیا گل کھلائے، کسی نے کیا گل کھلائے. ہر کسی کو جو دل میں آیا اس نے بتلا دی یہ تعریف ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اس کی سند واضح نہیں ملتی. اب کچھ اور تعریفوں کی بات کرتے ہیں. ایک ابو محمد جریری ہیں، تصوف کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونا اور ہر ذلیل مخلوق سے نکلنے کا نام ہے. یعنی اعلیٰ اخلاق میں داخل ہونا، اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا اور ہر ذلیل مخلوق سے نکلنا، یعنی اپنے آپ کو بری اور باعزت بنانا، یعنی باقی جتنے بھی ذلیل ہیں ان سے جو ہے اپنے آپ کو مشرف بنانا اور جو ہے عزت والا بنانا، اس کا نام تصوف ہے. اس کے بعد جنید نے تعریف کیا کی ہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ذات سے فنا کر دے. کیا مطلب ہے کہ اپنی ذات سے، میں خود ہوں تو میں اپنی ذات سے فنا ہو جاؤں، یعنی اپنے آپ کو مار دوں، بالکل جو دنیا کی سارے معاملات چھوڑ دوں اور اپنے ساتھ زندہ رکھے. اللہ اپنی ذات کو بندے کی مار کر اپنے ساتھ زندہ رکھے، ایسی بندے کی کیفیت ہو، اس کو کہتے ہیں تصوف. معروف کرخی کیا کہتے ہیں کہ حقیقت پر عمل کرنا اور لوگوں سے نا امید کا نام جو ہے تصوف ہے. حقیقت پر عمل اور لوگوں سے نا امید ہو جانا، کسی میں کوئی امید نہ رکھنا، اس کا نام تصوف ہے. سمنون کا قول کیا ہے، کہتے تو کسی چیز کا مالک نہ بن اور نہ ہی کوئی چیز تیرا مالک ہے. نہ تو کسی چیز کا مالک بن اور نہ ہی کوئی چیز تیری مالک ہے. اب کیا مطلب ہے؟ اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ اس کے مالک نہیں ہیں یا کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے، یعنی آپ کے بڑے نہیں ہیں، آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، آپ کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا فلاں ہے فلاں ہے. اب آپ کی ذات کے ساتھ جو مرضی جو کچھ کرنا چاہے کرتا رہے. آپ کا مال لوٹ لے، آپ کو قتل کر دے، آپ کو مار دے، آپ کا ڈاکہ دانی کرے، آپ کی عزت کو اچھالے، آپ کو تکلیفیں دے، اذیتیں دے، آپ کا مال لوٹ لے، بہت جو کچھ دل میں آئے اس کے آپ کے ساتھ کرے. لیکن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کا ظالم کا ہاتھ پکڑے کہ اس پر کیوں کر رہے، کیونکہ وہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی اس کا دھڑیسا ہی نہیں ہے، کون اس کو بچائے گا. یعنی ہر انسان اسی طرح ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر دعویٰ دار نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود کسی چیز کا مالک ہے. اب جب کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی ہے تو چور لے گئے، تو مالک نہیں ہے تو کیوں چیخ رہا ہے؟ سیدھی بات ہے. تو یعنی اس طرح انسان کی عزت کو بھی گرا دیا، انسان کی اہمیت کو بھی گرا دیا، اور یعنی جو اللہ نے مقام دیا تھا، نعمتیں دی تھی، اب وہ نعمتیں بھی چھین رہے تصوف کے طریقے کے لوگ، کہ انسان نہ خود اپنا مالک ہے اپنی چیز کا، نہ کوئی اس کا مالک ہے. یعنی جو زیادتی اس کے ساتھ ہوتی رہے، کرتا رہے، کوئی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، نہ ہی اس کو کوئی بچا سکتا ہے. پتہ چلا کہ تصوف جو ہے انسان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں کہ ہر شخص کا جو ہے، جو شخص ہے اس کی زندگی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا حساب لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا مالک نہیں، کوئی دھڑی دائی نہیں، دین میں کوئی حدود ہے، نہ اسلام میں کوئی حدود ہے، نہ دین کا پابند ہے، نہ اسلام کا پابند ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے اور اسی کے قانون چلیں گے. کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. ہر شخص کی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور احترام رکھا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فرمایا کوئی چوری کرتا ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو. ایک اور مقام پر فرمایا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. فرمایا جو بدکار ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوڑے لگاؤ ان کو، کوڑوں کی سزا ہے.
تو اس طرح اور بھی سزائے قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، احادیث کے اندر حدود کا تذکرہ ہے، قصاص کا تذکرہ ہے، ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کوئی اس کا مالک نہیں ہے؟ یہ تو اپنا آپ نے قانون بنا لیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا، یہ تو جنگل کا قانون ہے، یہ تو جانوروں کا قانون ہے کہ کوئی کسی پر حملہ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص کا معاملہ ہے، حدود کا معاملہ ہے، کفارات کا معاملہ ہے، دیتوں کا معاملہ ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مالک خالق ہے، اسی کا قانون چلے گا۔ اور کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، جو مرضی جو کرتے رہے لوگ اس کے ساتھ، اور نہ ہی وہ دعوے دار ہے کسی اپنی چیز پر کہ یہ میری چیز ہے، نہ خود مالک بن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مالکی کرے، کوئی اس کے جو ہے دھنی نہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو ہے نا، یہ بالکل دین سے دور اور ایک عجیب سی بات ہے جو نہ سمجھنے والی ہے۔ تصوف کا یہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ کے عالی دماغ، جو بڑے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مشورہ دیا اپنی حکومت کو، امریکہ کی حکومت کو مشورہ دیا کہ جس کا نام تھا چیرل بینرڈ، یہ اس کا نام تھا، اس نے مشورہ کیا دیا کہ صوفیت کی مشہوری اور مقبولیت کی حمایت کی ہے، یعنی صوفیت اور اس کی جو ہے مقبولیت اور اس کی مشہوری کی حمایت کی جائے۔ امریکہ کو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ مشورہ دیا۔ اب کیوں ایسا؟ وہ دشمن کب سے ہمارا خیر خواہ ہو گیا کہ ہمیں دین کی سمجھ بتا رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ دشمن کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں، غیر لوگ بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، دشمن اسلام بھی جانتے ہیں کہ اگر صوفیت کا معاملہ ان کے اندر آ گیا تو پھر ان سے جہاد گیا، ان سے قتال گیا، حقیقی دین ان سے چھن جائے گا۔ جب ان کے اندر صوفیت ان کے دلوں کے اندر رائج ہوگی، ان کے دماغوں کے اندر، یہ پھر اپنی مستی میں مست ہو جائیں گے، پاگل بن جائیں گے، نہ ان کو کسی ریاست کی پرواہ رہے گی، نہ کسی چیز کی پرواہ رہے گی۔ پھر آسان ہے ان پر جو ہے لوٹ مار کرنا، ان کو ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، وہ بھی جانتے ہیں دشمن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے اصول، طریقے جو ہے وہ راہ نجات ہے، اور وہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ نے ہر طریقہ بتلا دیا، عمل کا عمل بھی بتلایا، طریقہ بھی بتلایا۔ قرآن میں عمل بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ تو تصوف کا طریقہ جو ہے کہاں سے آیا، کون لایا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بعد میں ایک شروع کیا گیا کام جو آج تک جاری ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ جو ہے صوفیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پروگرامات ہوتے ہیں ان کے، سیمینار ہوتے ہیں ان کے، باقاعدہ طور پر جو ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، صوفیت ذہن بنایا جاتا ہے ان کا، تصوف کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو جو ہے تعلیمات دی جاتی ہے۔ بلکہ خاص طور پر ادارے بن رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، صوفیت کو سیکھنے کے ادارے، ان کے استاد مقرر ہیں، جیسا کہ صوفی یونیورسٹی بھٹشاہ میں جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے ان کی مزار جو ہے، وہاں پہ جو ہے صوفی یونیورسٹی بھی تیار کی جا رہی ہے تاکہ یہاں صوفی ذہن کے لوگ پیدا ہوں، تصوف پھیلے۔ جب تصوف پھیلے گا، یہ اسلام کے خلاف اگینسٹ ایک جو ہے کانسیپٹ ذہن ہے، جب آپ اس کو پروان چڑھائیں گے تو اسلام آہستہ آہستہ مٹنے لگ جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن رکھیں، یہ بات بھی ذہن نشین رکھے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ توبہ کے اندر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں، کافر بھی چاہتے ہیں، مشرک بھی چاہتے ہیں، بے دین بھی چاہتے ہیں، سارے ملحدین بھی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو اپنے باتوں سے، منہ سے مٹا دے، ختم کر دیں اس کو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں پسند کرتا، یعنی کبھی بھی کوئی مٹا نہیں سکتا دین اسلام کو، شریعت کو کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ تصوف اسلامی اور تصوف غیر اسلامی، یہ بھی غلط بات ہے، مشہور ہے زمانے کے اندر، لیکن تصوف ہے ہی غیر اسلامی، اسلامی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا طریقہ کار غلط ہے، اس کے جو
تعلیمات ہے وہ غلط ہے، ان کی جو بنیاد ہے وہ غلط ہے، ساری چیزیں ان میں جو ہے اپنی بنائی ہوئی، اعمال بھی اپنے، طریقے بھی اپنے، وہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، جو چیزیں دی ہے، جو تعلیمات دی ہے، وہ بالکل اگینسٹ ہے تصوف کے، جس کا مطلب ہے تصوف جو ہے راہ نجات نہیں ہے، بلکہ راہ نجات کتاب و سنت ہے۔ تو تصوف کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا آج کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید جو ہے لیکچرز ہوں گے، اتوار کے دن جو ہمارا دن ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ مزید لیکچرز ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔